نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ 19واں پارہ آج ہم نے نماز تراویح میں سنا ہے۔ اس میں ایک تو سورۃ الفرقان کا کچھ حصہ ہے۔ سورۃ الفرقان کا موضوع یہ ہے کہ اس کائنات میں تمام کی تمام چیزوں میں برکتیں اللہ ہی ڈالتا ہے۔ یہ ایک مومن کا نظریہ اور عقیدہ بنایا ہے کہ برکت اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، برکتیں اللہ ہی ڈالتا ہے۔ دائیں بائیں تمہیں نہیں بھٹکنا چاہیے، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اور اطمینان کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس صورت کا بہت مرکزی مضمون اور عنوان یہ ہے کہ اپنی اصلاح کیسے کی جائے۔ ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی ضرورت ہے میرے عزیزو، ہم سب کی ضرورت ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اس وقت سے پہلے فرمایا وہ دن آئے گا جس دن آدمی اپنی انگلی کو منہ میں دے کر چبائے گا، چباتے 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 پورا ہاتھ چبا جائے گا مگر اسے ہوش نہیں ہوگا۔ اس دن سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لو، اس دن سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، اس دن سے پہلے اس دن کی تیاری کر لو۔ لہذا سب سے بڑی بنیاد یہ سمجھائی اپنی اصلاح کے لیے، سب سے پہلی بڑی بنیاد اچھی صحبت اختیار کرو۔ نیک صحبت میں بیٹھو، بری صحبت مت اختیار کرو، بری صحبت مت اختیار کرو، بری دوستی مت اختیار کرو، بری مجالس میں مت بیٹھو۔ تمہارا مال بھی تباہ ہو جائے گا، تمہارا ایمان بھی تباہ ہو جائے گا، تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اس لیے صحبت اچھی رکھو۔ فرمایا قیامت کے دن آدمی کہے گا ہائے کاش میں رسول کے راستے پر چل رہا تھا، ہائے کاش کسی نیک انسان کے ساتھ میں دنیا میں دوستی کر لیتا، ہائے کاش میں کسی اچھے انسان کی محفل میں بیٹھ جاتا، اور نام لے لے کر کہے گا ہائے کاش فلاں بد نصیب کے ساتھ میں نہ بیٹھتا تو اچھا ہوتا، فلاں بدبخت کے ساتھ میں نہ بیٹھتا تو اچھا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور اس نے تو مجھے بہکا دیا، گمراہ کیا۔ نصیحت مجھے سمجھ میں آئی تھی، مجھے یہ بات پتہ تھی یہ غلط ہے، پھر بھی میں اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہے ہی ظالم جو انسانوں کو رسوا کرنے کی محنت اور کوشش کر رہا ہے۔ اور ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کھڑے ہو جائیں گے اور اس شخص کے خلاف دعویٰ دائر فرمائیں گے جس نے قرآن کریم کو چھوڑا ہوا تھا، اور وہ ارشاد فرمائیں گے اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑا تھا، قرآن پر ایمان نہ لانا، قرآن کو چھوڑنا ہے، ایمان لایا مگر صحیح نہ پڑھنا یہ چھوڑنا ہے، صحیح پڑھا معنی سیکھنے کی کوشش نہ کرنا یہ چھوڑنا ہے، اور معنی بھی سیکھا عمل نہ کیا یہ بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، عمل کیا مگر اس کے اندر تدبر نہ کیا تب بھی قرآن کو چھوڑنا ہے، تدبر تو کیا مگر اس کو اپنا حکم نہ مانا، فیصل نہ مانا، اس کے فیصلے نہ تسلیم کیے تو تب بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ یہ سب کچھ کیا اگر اس کی نشر و اشاعت میں کوئی محنت نہ کی تو بھی قرآن کو چھوڑنا ہی ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف دعویٰ کریں گے کون؟ وہ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے، اگر ان کا دعویٰ میرے خلاف آپ کے خلاف ہو گیا تو ہم نہیں بچ سکیں گے، نہیں بچ سکیں۔ اس لیے اپنی فکر کرو کہ میں کہیں قرآن چھوڑنے والا تو نہیں ہوں، کسی قسم میں تو نہیں آ رہا۔ اپنا احتساب کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں، یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے گا، جس میں اللہ کے رسول کی فریاد ہے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑا ہوا تھا۔ گزشتہ قوموں کے حالات اور تباہی کے واقعات ذکر کرتے ہوئے پھر یہ چند خوبیاں ذکر فرمائیں۔ اس معاشرے کے اندر آپ کامل انسان جب بنیں گے، آپ اللہ کے برگزیدہ جب بنیں گے، آپ اللہ کے چنے ہوئے جب بنیں گے، آپ اللہ کے محبوب جب بنیں گے، جب اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں گے۔ آؤ ہم عزم کرتے ہیں اے اللہ انشاءاللہ میں ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی محنت کروں گا۔ کریں گے؟ اگر یہ کر لیں میرے عزیزوں تو کہا جائے گا آج کی مجلس آپ کو مبارک ہو گئی، زندگی بدل جائے گی۔ یہ وقت ہے بننے کا، سنورنے کا وقت ہے۔ نمبر 1 عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے۔ رحمان کے بندے اس لیے کہا اللہ کی رحمت کے مستحق۔ رحمان کے خاص الخاص بندے کون ہیں؟ نمبر 1 یمشون علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔
یہ چلنا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ چلنا کیسے چاہیے، تکبر سے نہیں، اکڑ کر کے نہیں۔ سواری پر جب بیٹھتا ہے موٹر سائیکل پر تو یہ پھر دیکھتا ہے کہ میں یہ تو سمجھتا ہے میں ہوا میں جا رہا ہوں، یہ تو جہاز چلا رہا ہوتا ہے۔ تیرے سے احساس ہوتا ہے کہ برابر سے کوئی اور غریب بھی گزر رہا ہے، تیرے سے احساس ہوتا ہے کہ میں کسی غریب کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہوں، میں اس کا سلنسر پھاڑ کے گزر رہا ہوں، اور جو میں آوازیں نکال رہا ہوں اس سے کسی کو اذیت ہو رہی ہو، اور یہ روڈ پر جو میں چل رہا ہوں اور ون ویلنگ جو کر رہا ہوں، اگر کسی اور کی جان چلی گئی تو میں تو قاتل شمار کیا جاؤں گا، اپنی چلی گئی تو خود کش شمار کیا جاؤں گا، خودکشی کرنے والا شمار کیا جاؤں گا۔ اس کو کون سمجھائے؟ اس جوان کو کون سمجھائے؟ یہ ہے یمشون علی الارض ہونا۔ اسلام ہمیں طریقہ بتاتا ہے، سواری پر بیٹھنے کا سلیقہ سمجھاتا ہے۔ آپ سواری پر بیٹھے، آپ جب سواری پر سوار ہوئے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، آپ آسمان کی طرف دیکھا، آپ مسکرائے، آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا ربنا لمنقلبون۔ اس اللہ نے ہی اس کو میرے قابو میں کیا ہے، ورنہ میں تو اس کو قابو میں نہیں کر سکتا۔ اس زمانے میں تو وہ سواریاں تھیں، جاندار سواریاں تھیں۔ اب آج کل کی جو سواریاں ہمارے نیچے ہوتی ہیں، بے قابو جب ہو جاتی ہے تو انسان کا کیا حشر ہوتا ہے پھر؟ تو یہ تکبر سے نہیں چلنا چاہیے۔ روڈ پر ہو، پیدل ہو، سواری میں ہو، موٹر سائیکل میں ہے، موٹر کار میں ہے، کسی بھی شے میں چل رہا ہے، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے، سواری پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ یہ تو نے عطا فرمائی ہے۔ وما كنا له مقرنین، کیا مانا؟ میں تو اس کو قابو میں کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ تو نہیں کہ چابی میرے ہاتھ میں ہے اور یہ مشینری ہے اور ہاتھوں سے بھی میں نے پکڑا ہوا اور پیر سے بھی میں نے جناب قابو کیا ہوا تو یہ میری گرفت میں ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے وما كنا له مقرنین، تمہیں یہ نظریہ قائم کرنا چاہیے کہ تم اس سواری کو قابو میں نہیں کر سکتے جب تک اللہ تبارک تعالیٰ نہ چاہے۔ اگر اللہ تمہارے دماغ سے معاف کر دے چیز تو پھر کیا کرو گے؟ یہ ہے عباد الرحمن۔ نمبر 2، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر کوئی آدمی ان سے گفتگو کرتا ہے، الجھتا ہے، تو یہ الجھتے نہیں ہیں، بحث نہیں کرتے، سلامتی کی بات کہہ کے کنارے ہو جاتے ہیں۔ یہ پرہیز کرتے ہیں، یہ گالی کا جواب گالی سے نہیں، یہ برائی کا جواب برائی سے نہیں، یہ جناب پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جاہلون، جب انجان لوگ، جاہل لوگ ٹکراتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کہہ کے کنارے ہو جاتے ہیں۔ جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنا جاتا میرے پیارے، میرے عزیز، جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنا جاتا۔ نمبر 3، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جانتے ہو ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ ان کی راتیں تو سجدوں میں گزرتی ہیں، ان کی راتیں تو قیام میں گزرتی ہیں۔ یہ ہیں رحمان کے بندے۔ دن کو جو غلطیاں ہو گئیں تو رات کو اپنے رب کے سامنے آ کے معافیاں مانگتے ہیں، اپنے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، قیام میں آتے ہیں اور رکوع میں آتے ہیں اور سجدے میں آتے ہیں۔ اور چوتھی بات کیا دعا مانگتے ہیں؟ یہ مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں پھیر دے، ان عذابها کان غراما، اے اللہ اس کا عذاب تو بڑا سخت ہے، وہ بڑا بدترین ٹھکانہ ہے، بڑی بدترین جگہ ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کی نسلوں کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کے آباء و اجداد کو جہنم سے محفوظ فرما۔ یہ دعا روزانہ مانگنے کی ہے، یہ روزانہ مانگنے کی ہے، یہ روزانہ کرنے کی ہے رات کو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، اور جب خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ خرچ کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، خرچ میں اسراف نہیں کرتے، خرچ میں بخل نہیں کرتے۔ عید اب کا موقع آ رہا ہے، اسراف نہیں کیجیے گا، اسراف نہیں کیجیے گا، اسراف نہیں کیجیے گا۔ یہ بچوں کو جو کھلونے اتنے زیادہ لے کے دیتے ہو اور جناب وہ پٹاخے اور وہ فلاں چیز اور وہ فلاں چیز، یہ اسراف ہے، یہ اسراف ہے۔ اپنے بچوں کو ان خواہشات کا عادی مت بنائیے، یہ اسراف ہے۔ ضرورت کی چیز خریدو، ضرورت کی چیز لو۔ اگر اسراف والی چیز کا مطالبہ بچہ کرتا ہے جس کی خواہش کو پورا کر کے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، مت خرید کر دو، چھوڑ دو، اس کی خواہش کو نہ پورا کرو، اس کے دل کو کہیں اور بہلا دو، نہ پورا کرو اس کی خواہش کو۔ یہ گھروں کے اندر کھلونے کے طور پر بت لے آتے ہو، نہ لے کے آؤ، یہ اسراف ہے، یہ گناہ ہے، یہ مورتیاں، یہ بت، یہ جائز نہیں ہیں۔
یہ جائز نہیں ہے۔ کیا کرے جی، بچہ ہے، بچے نے مانگا، ارے بچے نے مانگا تو بچہ اگر تم سے چھری کا مطالبہ کرے گا، 2-2.5 سالہ بچہ تو آپ چھری تو نہیں دیں گے اس کے ہاتھ میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کاٹ دے اپنے ہاتھ کو۔ کیوں آپ دے رہے ہیں؟ ہر وہ شے جو بڑے کے لیے جائز نہیں وہ چھوٹے کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے شراب پینا بڑے کے لیے جائز نہیں، حرام، بچے کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اسراف نہ کرنا، اسراف نہیں کرتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، شرک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہ ہیں رحمان کے بندے، یہ ہیں اللہ کے بندے۔ یوں اپنے باطن کی اصلاح کرو، اندر سے شرک کو نکالو، اپنے دلوں کو پاک صاف کرو، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ مکمل ہو، اللہ کی ذات عالی پر توکل ہو، اللہ پاک کی ذات عالی سے امیدیں وابستہ ہوں، صرف اللہ سے امید۔ ولا یزنون، اور ارشاد فرمایا یہ اور قتل نہیں کرتے، ہاں قتل نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، قتل ناحق نہیں کرتے۔ بدترین جرم ہے قتل کرنا۔ عباد الرحمن کسی کی جان کو نقصان نہیں پہنچاتے، رحمان کے بندے تو کسی کی جان کو نہیں نقصان پہنچاتے۔ ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، اس کے قریب نہیں جاتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جس نے یہ گناہ کر لیے اس نے بہت بڑے گناہ کیے۔ ہاں اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور جو توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے، اللہ کے مقرب وہ ہیں جو جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے بڑے بڑے گناہ بتائے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بڑا گناہ ہے، وقتل النفس، جان کو مارنا، کسی کو قتل کرنا بڑا گناہ ہے، وعقوق الوالدین، اور اسی طرح سے ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، اور پھر وترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر نماز کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے۔ اب اگلا جملہ سنیے گا، ادھر دیکھیں، ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، جب آپ نے یہ جملہ فرمایا شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، سیدھے ہو گیا، بولنے لگ گئے، شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی، اتنا کہا کہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمارا خیال آیا اور جی میں بات آ رہی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، اتنا بولا، خبردار شہادت الزور، جھوٹی گواہی۔ آج ہم اس کو کچھ سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، بھائی میری سفارش لکھو، فلاں جگہ نوکری آئی ہے، ویکینسی آئی ہے، میری سفارش لکھو، مجھے کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں معلوم، مگر میں سفارش لکھ دیتا ہوں، ہاں جی میں ذاتی طور پر اس کو جانتا ہوں، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، جی جناب میں نے اتنے دن چھٹی کرنی ہے، چھٹی کی ہے، آپ بیماری کا سرٹیفکیٹ بنا دیں میرے لیے۔ بھائی ڈاکٹر صاحب نے پیسے لے کے بنا دیا کہ ہاں بھائی یہ آدمی یہ بیماری ہے، مگر بیماری نہیں ہے، شہادت الزور، جھوٹی گواہی ہے۔ کسی کے کیریکٹر کے بارے میں جو آپ گواہی دے رہے ہیں جھوٹی گواہی ہے۔ ایک پرچہ آپ کے ہاتھ میں لایا گیا، آتا ہے اس پر لکھا ہوا ہے یہ آپ نے گواہی دے دی، آپ نے وہاں نیچے دستخط فرما دیے، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دی آپ نے، جھوٹی گواہی دی آپ نے، جھوٹی گواہی۔ اس گواہی کا مطالبہ میدان محشر میں ہوگا، اس گواہی کا مطالبہ پل صراط پر ہوگا، پرچہ سامنے لایا جائے گا، اور آپ کا جناب جو بھی کہیں بھی آپ نے دستخط فرمائے جھوٹے وہ سامنے لائے جائیں گے، اور کہا جائے گا اس کے متعلق دلیل پیش کرو، دلیل لاؤ۔ دلیل تو ہے نہیں، بلا دلیل قرآن کیوں اصول بتاتا ہے، ارے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو مت تصدیق کرو، تحقیق کے بغیر مت تصدیق کرو، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو۔ کیوں؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شاندار دین ہے، آپ نے اصول سمجھائے، آپ نے ہمیں خوبصورت معاشرہ دیا، ایسا نہیں کہ جس پر جو آئے تھوپتے چلے جاؤ، تھوپتے چلے جاؤ، تھوپتے چلے جاؤ، جتنی جھوٹی گواہیاں جمع کرنی ہیں کر لو، اور جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ کیا
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ مت خیال کرنا کہ اللہ پاک ظالموں سے غافل ہے، مت گمان کرنا کہ اللہ پاک غافل ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ پاک تو مہلت دے رہا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں کھلے کی کھلی رہ جائیں۔ بہت آسان ہے یہ جملہ بولنا کسی کے بارے میں، بڑا گندا آدمی ہے جی، بہت آسان ہے بولنا، بہت آسان ہے۔ آپ کے سامنے کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو وہ آدمی اچھا نہیں لگتا، آپ کہتے ہیں چھوڑ بھائی میں جانتا ہوں وہ کیسا ہے۔ آپ نے اگلے کا دل خراب کر دیا، یہ ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی آپ نے دے دی۔ ایک آپ کے جملے سے کسی مسلمان کی کردار کشی ہو رہی ہے، اس کا کردار داغدار ہو رہا ہے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ بات بھی سن لیجئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تمہارے سامنے اگر کسی مسلمان کی کردار کشی کی جا رہی ہو اور اس پر کسی منافق نے، یہ الفاظ حدیث کے بتا رہا ہوں، کسی منافق نے، کسی نے اس پر عیب لگایا ہے، اس پر نکتہ چینی کی ہے اور بلا وجہ اس پر کوئی الزام تھوپا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ بلا وجہ کا الزام ہے اور تم براءت کی بات کہہ سکتے ہو، یہ جملہ بول سکتے تھے کہ یہ غلط ہے، اور اگر تم نے نہیں بولا تو قیامت کے دن جس دن اللہ پاک کی مدد کی آپ کو ضرورت پڑے گی، اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ جو اس دنیا میں کسی مومن کو کسی منافق کے عیبوں سے، کسی منافق کی باتوں سے اور الزامات سے بری نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے گناہوں سے بری نہیں کرے گا۔ اپنے معاشرے کو پاک کرو، اپنی سوچوں کو پاک کرو، اپنی سوچوں کو گندہ نہ کرو۔ کسی آدمی سے متعلق آپ کیوں میری بات سنتے ہو؟ تحقیق کرو نا، تحقیق کرو، اگلے کی حیثیت دیکھو، اگلے کی شکل دیکھو، اگلے کا حلیہ دیکھو، اس کی کوئی دینداری دیکھو۔ ایسا تو نہیں ہے۔ اسلام کس قدر ہمیں پاک دامنی کا حکم دیتا ہے۔ گزشتہ کل بھی سورہ نور میں یہ مضمون آیا تھا، کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، الزام تھوپنا۔ سورۃ النساء میں بھی ایک مضمون آیا تھا، کسی پر الزام لگانا، الزام تھوپنا۔ فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، اس نے بہت بڑا بوجھ گناہوں کا اپنے اوپر اٹھا لیا جس نے کسی پر الزام تھوپا۔ خاموش، زبان کو قابو کر لیا۔ لولا ان سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ایسی باتیں سن کر تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم نہیں بحث کرتے، اس بات اس میں ہم نہیں گفتگو کرتے؟ بڑھ چڑھ کے کیوں حصے لیتے ہیں معاشرے میں اس برائی پر؟ الا والذین لا یشہدون الزور، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو ایسی جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ اور اگلا جملہ سنیے گا، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب ایسی مجالس سے گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ ان مجلسوں کا حصہ نہیں بنتے، وہ ان مجالس کا حصہ نہیں بنتے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، ایک نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کی جاتی ہیں تو یہ تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ارے یہ دعا تو مانگا کرو۔ یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر، یہ سورہ فرقان کے آخری رکوع اور آیت نمبر 74 ہے، آیت نمبر 74 ہے، یہ دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا کرو، اور نماز کے بعد بھی کیا، نماز کے اندر بھی درود شریف میں جب آپ دعا پڑھتے ہو نا، درود شریف کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہاں پر بھی پڑھ لیا کرو، کوئی بات نہیں۔ کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہماری اولادوں کو، اے اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام اور پیشوا بنا، یعنی میرے گھر والے سب کو اے اللہ متقی بنا دے، اور چونکہ میں گھر والوں کا سربراہ ہوں تو اے اللہ جب وہ سب نیک متقی ہو جائیں گے تو میں متقیوں کا کیا بن جاؤں گا؟ سربراہ۔ یہ ہے گھر کی اصلاح، یہ قرآن پروگرام دیتا ہے۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اللہ غریق رحمت فرمائے بھائی، کہ جو آدمی تڑپ تڑپ کر کے اللہ سے مانگے گا نا یہ دعا، اللہ تبارک تعالیٰ اس دعا کے اثرات ضرور منتقل فرمائے گا، کسی نہ کسی وقت منتقل ہو جائیں گے۔ دیکھو وقت لگتا ہے، بیٹا نافرمان ہو تو دعا مت چھوڑ، ترک مت کرو، دعا مت چھوڑو۔ میرے عزیزو، نوح علیہ السلام نے نہیں چھوڑا آخر زمانے تک، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں چھوڑا، آخر توبہ کروا کر گئے، نہیں چھوڑا آخر زمانے تک، اور یعقوب علیہ السلام نے نہیں چھوڑا آخر زمانے تک۔ دعائیں نہ چھوڑا کرو،
اولاد سے بدگمان ہو کر دعائیں مت چھوڑا کرو، مت چھوڑا کرو، دعائیں کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو، کرتے رہا کرو۔ محنت بھی جاری رکھو، دعا بھی جاری، محنت دعا، محنت دعا۔ ممکن ہے آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ وہ دن نہ دیکھ سکیں، مگر قیامت کے دن اللہ اس کو اپنا بھی اور آپ کا بھی فرما بردار بنا کے اٹھائے تو اللہ سے کیا مشکل۔ ساری زندگی ایک شخص نے غلطیوں میں گزاری، مگر مرتے وقت اللہ نے اس کو ایسا بدل دیا، کیا پتا تمہاری دعا لگ جائے اور اس دعا کے بدولت اللہ مرتے وقت اس کی زندگی بدل دے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، توبہ کر کے وہ مرے تو تمہاری دعا ضائع نہیں جائے گی۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں مہر ہے، قبولیت کی مہر نبوت کی زبان سے لگی ہوئی ہے کہ یہ دعا تو ضرور قبول، یہ دعا ضرور قبول۔ آگے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبر، او جنت کے بلند و بالا بالا خانے ان کو دیے جائیں گے اس لیے کہ انہوں نے زندگی میں جو صبر کی، مشقتیں برداشت کی، بری مجالس سے بچایا اپنے آپ کو، اور ہر طرف سے فرشتے سلامتی لے کر آئیں گے، سلامتی ہی سلامتی لے کر آئیں گے، اور بہت جاندار اور شاندار جگہ ہے۔ اور فرمایا دیکھو قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی نا اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کبھی تم سمجھتے ہو میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، نہیں نہیں، وہ آپ کی اس دعا کی بدولت اللہ نے مصیبت دور کی ہوئی ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آ چکی تھیں، سر پر آ چکی تھیں، مگر وہ جو دعائیں آپ کی قبول نہیں ہوئی ہیں ان دعاؤں کی بدولت وہ مصیبتیں بھی تو ٹل گئی ہیں، یہ بھی تو اللہ کا شکر ہے۔ سورہ شعراء ہے، اور یہ سورۃ البقرہ کے بعد سب سے زیادہ آیات والی سورۃ الشعراء۔ سورۃ البقرہ میں 286 آیات اور اس میں 227 آیات ہیں، مگر عجیب بات کہ یہ ہے صرف نصف پارے پر مشتمل، اور سورہ بقرہ 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، یہ صرف نصف پارے پر مشتمل ہے، مختصر چھوٹی چھوٹی آیات، چھوٹے چھوٹے مکی ہے، اور مکی آیات کی خصوصیت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی مختصر۔ اس میں اللہ نے نبیوں کی محنت کو ذکر فرمایا، نبیوں کی دعوت کو ذکر فرمایا، اور بس اس کی آخری جو بات اور آخری جو مضمون ہے وہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اپنے گھر کی اصلاح کیسے کی جائے۔ یہ پروگرام ہے اس کا، یہ موضوع اور مدعا ہے اس کا۔ اللہ نے نبیوں کی دعوت، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، نوح علیہ السلام کی دعوت، صالح علیہ السلام کی دعوت، ہود علیہ السلام کی دعوت، لوط علیہ السلام کی دعوت، یہ سب انبیاء کی دعوت ذکر کر کے پھر قرآن کریم کیا ہے، اس کے اندر کیا تاثیر ہے وہ ذکر فرمایا۔ یہ سننے کی بات ہے، قرآن کا تعارف کرایا، قرآن کیا ہے جس میں یہ سب نبیوں کے واقعات، شعیب علیہ السلام کی بھی دعوت، پھر وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ دل کو پر چوٹ مارنے والی آیات ہے۔ تمہیں اس کے پروگرام، اس قرآن کریم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے کیا تردد ہے؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں عمل نہیں کرتے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے۔ کون لے کے آیا؟ نزل بِهِ الروح الامین، سب سے طاقتور فرشتہ جبریل امین اس کو لے کر آئے۔ کہاں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ راستے میں کوئی جنوں نے پکڑ کے خلط ملط کر دیا ہو، گڑبڑ کر دی ہو، نہیں نہیں، اعلیٰ قلبے کا، براہ راست آپ کے دل پر اتارا، آپ کے دل پر اتارا، اس طرح سے لکھے ہوئے کی شکل میں نہیں، براہ راست مضمون آپ کے دل پر آیا، جہاں کوئی شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا، جبریل خود طاقتور فرشتہ، کوئی بھی وہاں دخل اندازی نہیں کر سکتا، اللہ کی خود حفاظت چاروں طرف سے، کوئی دخل اندازی اس میں نہیں کر سکتا، اور آپ کے دل پر لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ لوگوں کو آپ باخبر کیجئے۔ اچھا، اس کی زبان کیا ہے؟ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، دنیا کی فصیح ترین زبان عربی زبان میں ہے۔ اچھا، اور کیا اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ وَإِنَّهُ لَفِي زبر الاولین، گزشتہ تمام صحیفوں میں اور کتابوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنو اسرائیل کے بڑے بڑے گراں قدر علماء جنہوں نے اس پر ایمان لایا، وہ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ وانذر عشیرتک الاقربین، جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اے پیارے آپ اپنے گھر سے آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے حکم کو بالادستی دیجئے گا اپنے گھر کے اندر، اور یہ اپنے گھر میں اعلان کر دو کہ میرے گھر میں سب سے بلند و بالا اللہ کا حکم ہوگا، میری خواہش بعد میں، بیوی کی خواہش بعد میں، اولادوں کی چاہتیں بعد میں، اولادوں کی خواہشیں، معاشرے کی خواہشیں، رسم و رواج بعد میں، پہلے کیا چیز؟ بولو، اللہ کا حکم۔ پھر فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبیوں سے آپ شروع کریں۔ آؤ آج سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ، نہ شرمانا، نہیں شرمانا، نہیں شرمانا، نہیں نہیں،
اپنے بیٹوں کو جا کے سمجھاؤ، بیوی کو جا کے سمجھاؤ، بچوں کو سمجھاؤ، بہنوں کو سمجھاؤ، بھائیوں کو سمجھاؤ، یہ جو ریکارڈ یہاں سے یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ ریکارڈ میں موجود ہوتی ہیں، یہ لے جایا کرو، یہ لے جا کے سناؤ، سمجھاؤ، یہ خود نہیں سمجھا سکتے ہو یہ ریکارڈ لے جاؤ، آج کل تو ہر شے موجود ہے موبائل، سمجھاؤ جا کے۔ اب سنیے گا، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ اب اس کے نازل ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ آپ نے سب کو جمع کیا صفا پہاڑی پر، اپنے سب بنو ہاشم کو جمع کیا، اور کیا جملے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤ قربان جاؤ قربان جاؤ۔ آپ نے فرمایا اے بنو عبد المطلب کی اولادو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے میرے چچا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے میری بیٹی فاطمہ انقذی نفسک من النار، تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ یہ نہ کہنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے چھڑا لے گا، تو دنیا کا جو کچھ مانگے گا میں کوشش کروں گا وہ تیری چاہت کو پورا کروں گا، مگر اللہ کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا، میں نہیں چھڑا سکتا، میں نہیں چھڑا سکتا۔ چچا جس نے ساری زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کی، بالآخر ان کا خاتمہ بھی ایمان پر نہ ہو سکا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے کے باوجود بھی آپ رنجیدہ خاطر ہوئے۔ آیت آ گئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیارے جس کو آپ چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام سمجھا دینا ہے، ہدایت اللہ کے پاس، ہدایت اللہ کے پاس۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو آپ کی بات مانتے جائیں آپ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیجئے، نرم رویہ اختیار کیجئے۔ اپنے قرابت دار جب آپ کی بات مان رہے ہوں محبت کیجئے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ محبت کیجئے۔ گھر میں دین کا ماحول پیدا ہونا شروع ہو گیا، محبت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، محبتیں پھیلاؤ، گھر میں محبتیں پھیلاؤ، حوصلہ افزائی کرو بچوں کی، سر پر دلاسا دو۔ گھر میں دیکھا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ بیٹا شاباش شاباش شاباش، بیٹی کو دیکھا قرآن، شاباش بہت اچھا، بیوی کو دیکھا شاباش بہت اچھا، حوصلہ افزائی کرو، حوصلہ افزائی کرو، دل بڑھاؤ، یہ ہے محبت۔ یوں محبت دو گے تو گھر میں دین پھیلے گا۔ پھر تیسری بات فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر گھر والے تیری نافرمانی کریں، آپ نے کہا کہ جناب شادی کا موقع، خوشی کا موقع آ گیا ہے، سب ایک طرف آپ ایک طرف، آپ سنت کے مطابق چاہتے ہیں، سارا گھرانہ خلاف سنت چاہتا ہے، آپ شریعت کے مطابق چاہتے ہیں، سارا گھرانہ رشتہ داروں کے مرضی کے مطابق چاہتا ہے، تو کہا کہ پھر آپ ان کے ساتھ برائی میں، گناہ میں، برائی میں شامل نہ ہونا۔ آپ کہنا انی بریء مما تعملون، ٹھیک ہے بھائی جاؤ تم کر لو، میں تو سمجھا چکا ہوں، نہیں سنتے ہو تو جاؤ کرو، میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے بات۔ یہاں آدمی کا حوصلہ جا کے ٹوٹ جاتا ہے، کیا کرے جی آخری بیٹی ہے، کیا کرے جی آخری بیٹا ہے، کیا کرے جی پوتا ہے، کیا کرے جی خاندان ہے، کیا کریں جی لوگوں کو بھی تو دکھانا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر نافرمانی کریں آپ کے تو آپ ان کے ساتھ شریک نہ ہونا۔ یا اللہ میں شریک نہیں ہوں گا تو میں کٹ جاؤں گا۔ ایک ایک بات کا جواب دیا اللہ نے، یا اللہ میں کٹ جاؤں گا، خاندان سے، معاشرے سے کٹ جاؤں گا، گھرانے سے کٹ جاؤں گا، تو یہ اللہ میں پھر کیا کروں گا اکیلے۔ سنو سنو، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اس عزیز اللہ، مہربان اللہ پر بھروسہ کر، ان پر بھروسہ نہ کر۔ العزیز جو غلبے والا ہے، تیری مدد کرے گا، الرحیم مہربان ہے، قدردان ہے، تیری اس قربانی کو ضائع نہیں کرے گا۔ الذی یراک حین تقوم، تیرے قیام کو بھی وہ دیکھتا ہے، جب تو رات کو کھڑے ہو کے اس کے سامنے مانگتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو کوشش کی، انہوں نے میری بات نہیں سنی، اللہ میں علیحدہ ہو گیا، تو دیکھ رہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدے میں تیرا گڑ گڑانا بھی وہ جانتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی تو سننے والا ہے، وہی تو جاننے والا ہے، اسی کے پاس تو آ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ایک گھر کی اصلاح کا ایک پروگرام دیا گیا ہے سورۃ الشعراء کے آخر، سورۃ الشعراء کے آخر میں۔ بس وقت اجازت نہیں دیتا، آگے سورۃ النمل بھی بڑے اہم مضامین رکھتی ہے، زندگی رہی تو اس کو انشاءاللہ کل ذکر کریں گے، مگر یہ دو پروگرام میں نے آج کو جو آپ کو دیے، اپنی اصلاح، گھر کی اصلاح، اپنی اصلاح، گھر کی اصلاح۔ آؤ اپنے اصلاح بھی شروع کرو اور اپنے گھر کی اصلاح بھی شروع کرو، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم بس چھوڑ دیتے ہیں ماضی کو، چھوڑ دیں، چھوڑ۔ اللہ پاک کریم ہے، 70 سال بھی اگر غلط چلتا رہا نا، 70 سال بھی اگر غلط چلتا رہا نا، اور مرنے سے پہلے اگر تدارک کر لیا، بخشا جائے گا،
بخشا جائے گا۔ بس تدارک کا وقت ہے، یہی گھڑیاں ہیں کہ اپنی غلطیوں کا تدارک کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو۔ سب کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، تجھے اپنے قرآن کا واسطہ، اے اللہ تجھے اپنے نبیوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے اپنے کلام کا واسطہ، اے اللہ تجھے اپنے فرشتوں کا واسطہ، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بدعملیوں میں ہماری زندگی گزر گئی، اے اللہ آدھی گزر گئی، آدھی سے زیادہ گزر گئی، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، اے اللہ تو ہماری اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے گھر کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، اے اللہ گھر والیوں کی اصلاح فرما، اے اللہ بہن بھائیوں کی اصلاح فرما، جہاں ناچاکیاں ہیں اللہ اصلاح فرما، اے اللہ کرم اور احسان والا معاملہ فرما۔ اے پیارے اللہ، یہ سارے کے سارے نمازی اے اللہ تیرے سامنے بیٹھے ہیں، اے اللہ قرآن سنا کھڑے ہو کر، اے اللہ پھر اس کا خلاصہ سنا، اے اللہ سب کا سننا قبول فرما۔ اس سننے کی بدولت اے اللہ ان کی زندگیوں کو بدل دے، اے اللہ ان کے گھر والوں کی زندگیوں کو بدل دے، اے اللہ ان کے بچوں کی زندگیوں کو بدل دے، اے اللہ اس پورے محلے کو بدل دے، اے اللہ پورے محلے کی قسمت کو بدل دے، پورے محلے کی تقدیر کو بدل دے، اے اللہ اے قادر اللہ، اے قدیر اور مقتدر اللہ، اے اللہ اس مسجد سے ہونے والے کاموں کو قبول فرما، اے اللہ یہاں سے ہونے والا کام اپنی بارگاہ میں تو قبول کر لے، اے اللہ شرف قبولیت سے مالا مال فرما، اے اللہ اس کام کے اثرات پوری دنیا میں عام اور تام فرما، اے اللہ جتنے لوگ اس کام میں حصہ لے رہے ہیں مالی طور پر زبانی طور پر جس طرح سے بھی، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، مسجد کے ساتھ جو اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، نمازیوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کے بچوں کی بوڑھوں کی اے اللہ گھر والوں کی سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی اعمال کی جان کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔